ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے کراچی سے آپ کو خبر دیں، کراچی کے علاقے جنجال گوٹ میں سی ٹی ٹی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں کلدم تنظیم کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران سی ٹی ڈی کے 4 اہلکار زخمی ہوئے، جس میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق جنجال گوٹ میں دہشت گردوں کی ایک گھر میں موجودگی کی اطلاع پر چھاپہ مارا گیا۔ مقابلے کے وقت گھر میں ایک خاتون اور بچی بھی موجود تھیں، دونوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ڈی آئی جی آصف اعجاز کا کہنا ہے گھر سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا ہے۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کہتے ہیں دہشت گرد بڑی کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ اور ٹارگٹ لسٹ میں تھے۔ دہشت گرد تھے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی پاکستان کے 2 بڑی دہشت گرد کارروائیوں میں ماسٹر مائنڈ تھے، اور یہ یہاں کراچی میں آ کے چھپے تھے اس گھر میں۔ یہ ان کو صرف 3 سے 4 دن ہوئے رہ رہے تھے۔ یہ گھر شفٹ، ہماری جو اساتذہ ادارے اور ہمارا جو مشترکہ آپریشن تھا، اس میں جب انہوں نے ریڈ کیا ہے تو اس وقت انہوں نے، جو ہماری پہلی پارٹی نے انٹری کیا ہے تو انہوں نے اس پہ فائرنگ کی ہے۔ ایک گرنیڈ پھاڑا ہے انہوں نے، جو فائرنگ ہوئی اس سے ہمارے جوان جو ہیں 2 زخمی ہوئے ہیں، 2 چھت پہ زخمی ہوئے ہیں، جو چھت سے فرار ہوا تھا جو مارا گیا ہے۔ ایک گھر کے اندر مارا گیا، ایک چھت پہ مارا گیا، اور یہ بہت وانٹڈ دہشت گرد تھے۔ سی ٹی ڈی سندھ اور حساس اداروں کی مل کے کارروائی کی ہے ہم نے۔ ہیوی تعداد میں ان سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں، دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے، اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ 3:30 بجے سے ہمارا آپریشن چل رہا تھا اور یہ ابھی جا کے ہمارا تھوڑا اینڈ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں کسان اتحاد کا 4 روز سے پڑاؤ۔ دھرنے میں بیٹھے کسان کہتے ہیں حکومتی وزراء دھمکی نہ دیں، 4 مہینے بھی لگ جائیں، مطالبات پورے ہونے تک یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پیار سے بات کرو گے تو پیار سے جواب دیں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چوک جائیں گے، ہڑتال کریں گے، ٹرینیں بھی بند کر دیں گے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین کہتے ہیں رانا ثناءاللہ نے کل رات ملاقات میں کہا کہ 1 دن رک جائیں، ڈی چوک نہ جائیں۔ ہم نے آپ کے مطالبات وزیراعظم تک پہنچا دیے ہیں، ہمیں بجلی کا ریٹ قبول ہوا تو ہم حکومت کا شکریہ ادا کریں گے، ورنہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اسلام آباد میں کسان اتحاد 4 دن سے دھرنا دیے بیٹھا ہے اور اب وہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ مذاکرات کی کامیابی میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شعیب نظامی سے۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے بھی اب تک بات چیت ہوئی ہے، یہ 4 روز سے دھرنا چل رہا ہے اور اس میں جو ہے آج مذاکرات کا ایک دور ہونا ہے۔ ابھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا کہ 12:30 کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیاری رکھیں۔ ان کو جانا پڑے گا منسٹر انکلیو رانا ثناءاللہ صاحب سے ملاقات کے لیے، جس میں یہ اپنے مطالبات رکھیں گے۔ مسلسل مطالبات کے لیے جو ہے یہ 3 سے 4 دور ہو چکے ہیں۔ ان میں یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بجلی کے ریٹ ہیں ان کو فی الفور جو ہے اس میں ریلیف دیا جائے، 1 یونٹ جو ہے وہ رکھا جائے تب سب کے لیے، تاکہ جو ان کو کسان ہیں ان کو ریٹ کے تعین میں آسانی ہو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں گندم کی فصل کاشت کرنے کے لیے کھاد اور بیج جو ہے وہ مفت فراہم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ جو مختلف کھادیں ہیں ان کے اوپر سبسڈیز کو بڑھایا جائے، اور جتنے بھی علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کے آس پاس ڈیم تعمیر کیے جائیں، تاکہ جب ان کو ضرورت ہو پانی کی وہ پانی فراہم کیا جائے اور ان کو مسلسل جو سیلاب سے نقصان ہو رہا ہے اس سے بچایا جا سکے۔ تو جیسے یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں ہم اپنے ناظرین کو فوراً آگاہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شعیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک بھر میں مہنگے آٹے نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ شہری حکومت پر برس پڑے، کہا شہباز شریف نے عوام سے جھوٹے وعدے کیے، آفت کے بعد سب کچھ مہنگا کر کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول 2 ماہ سے سستا۔ شہباز حکومت کو بھی خیال آ ہی گیا، پیٹرول فی لیٹر 12 روپے 63 پیسے سستا کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ علی نواز اوان کہتے ہیں 12 روپے کی کمی کر کے قوم پر جو احسان کیا ہے اس کو مسترد کہتے ہیں۔ اس وقت پیٹرول کی قیمت 125 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے۔ جو پیٹرول ہے وہ 226 روپے کا کل جو احسان کیا ہے پاکستانی عوام پہ کہ ڈالر جب 105 روپے کا $105 پر بیرل تھا تو خان صاحب 150 روپے کا پیٹرول دے رہے تھے پاکستانی عوام کو۔ آج ڈالر انٹرنیشنلی $86 پر برنٹ ہے اور آج 226 12 روپے کم کر کے ہمارے پہ احسان کریں۔ آج تو جو پیٹرول کی پرائسز ہے وہ 125 روپے سے بھی کم ہونی چاہیے، پر وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر پیٹرول بم اور الیکٹرک شاک تھے، ان کے دور کے اندر وہ مشکل فیصلے ہو گئے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔
پی ٹی آئی کی استعفوں سے متعلق آڈیو لیک پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں. وزیر اعظم اور وزراء کی پی ٹی آئی سے متعلق آڈیو لیک کا ٹرانسکرپٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. متفرق درخواستیں استعفوں کی ایک ساتھ منظوری سے متعلق زیر التوا مقدمے میں دائر کی گئی ہیں. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے اسپیکر کے ساتھ مل کر استعفوں سے متعلق سازش کی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے جو وزیر اعظم، رانا ثنا، اعظم نذیر، خواجہ آصف اور اسپیکر سے تحقیقات کرے. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی نے استعفوں پر وزراء کی آڈیو لیکس کا اسکرپٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. اب یہ لیکس سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. ان لیکس کے بعد سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے 11 اراکین کے استعفوں پر فیصلہ کرے. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان لیکس کی تحقیقات کا حکم دے. مبینہ دھمکی آمیز سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے چوری. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں انکشاف. کابینہ بریفنگ میں کہا گیا سائفر وصولی کا اندراج ریکارڈ میں ہے لیکن کاپی غائب ہے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان کابینہ کے فیصلے پر اسپیکر کو سائفر کاپی بھیجی گئی اور تحقیقات کا کہا گیا تھا. اسپیکر نے سائفر کی کاپی چیف جسٹس کو تحقیقات کے لیے بھیجی تھی. سائفر کی کاپی اس وقت بھی چیف جسٹس کے پاس موجود ہے. موجودہ حکومت ہے اس میں وزیر اعظم سمیت جو منسٹرز ہیں ان کو پڑھنے کی بالکل کوئی عادت نہیں ہے. سائفر کی جو کاپی پرائم منسٹر آفس میں تھی اس کو بھیجا گیا تھا اسپیکر کو اور اسپیکر صاحب نے وہ جو سائفر ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا تھا اوریجنل اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیشن جو ہے وہ بنائیں. جو اوریجنل کاپی ہے وہ چیف جسٹس کے ریکارڈ میں ہونی چاہیے. اگر یہ وزیر اعظم آفس کی ویڈیوز آڈیوز جس طرح سے آ رہی ہیں ریاست پاکستان کی کتنا بڑا کلنک کا ٹیکہ ہے کہ سب سے بڑے آفس کو ہی وہ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا. اسمبلیوں میں جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کا وقت آ گیا ہے. جو فائنل کال ہے وہ ودن 7 دن جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. عمران خان 7 روز میں اسلام آباد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں 1 ہفتے کے اندر مارچ کی تاریخ کے اعلان پر اتفاق کیا گیا. ذرائع کے مطابق متوقع طور پر اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے لیے لانگ مارچ کی کال کا اعلان کیا جا سکتا ہے. عمران خان نے قائدین کو حتمی تیاریوں کی ہدایات کر دی ہیں. پی ٹی آئی اجلاس میں اسحاق ڈار کی واپسی اور مریم نواز کی بریت پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا. عمران خان نے حکومت مخالف تحریک چلانے کے حوالے سے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس دوپہر 2 بجے بنی گالہ میں طلب کر لیا. عمران خان پارٹی ترجمانوں کو گائیڈ لائن دیں گے. اجلاس میں حکومت مخالف تحریک پر مشاورت، آڈیو لیکس پر حکمت عملی، اسحاق ڈار کی واپسی اور مریم نواز کی بریت پر بھی گفتگو ہوگی. شیخ رشید کہتے ہیں حکمرانوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. ابھی تو آڈیو ویڈیو سے بحران آیا ہے. عوام سڑکوں پر آئے تو بھونچال آئے گا. سر اٹھا کر جینا ہے یا سیاسی کیڑے مکوڑوں کی طرح فیصلہ قوم نے کرنا ہے. حکمران عوام کے گھیرے میں آ گئے ہیں، اب بھاگ نہیں سکیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. مصیبت کے وقت سچا دوست ہی دوست کے کام آتا ہے. چینی سفارت خانے نے ٹویٹ میں کہا چینی حکومت، فوج اور دیگر سیلاب کی تباہکاریوں سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. چینی ریڈ کراس کمپنیز اور عوام پاکستان کی اعانت میں پیش ہیں. چین نے سیلاب زدگان کے لیے 64 کروڑ 41 لاکھ یوان امداد دی. چینی حکومت نے 4 ملین، چینی فوج نے 100 ملین، عوام نے 125 ملین، سفارت خانے نے 17 ملین اور ریڈ کراس سوسائٹی نے 201 ملین یوان امداد دی. انگلینڈ کا لاہور میں پاور شو پاکستان کو چھٹے T20 میں 8 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا. 170 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں مکمل کیا. جیت کے ساتھ انگلینڈ نے سیریز 3-3 سے برابر کر دی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے iNews.view.